مطلب اگر میں دیکھوں اپنے آس پاس تو بہت سارے بچوں کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح وہ اپنی ماؤں کو جھڑکتے ہیں، اور میرا خیال سے ایک ماں کے لیے اس سے تکلیف دہ چیز کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ اس کی اولاد اس کی قدر نہیں کرتی. جو ساس اور نندیں اس کو کچوکے لگاتی ہیں، سناتی ہیں، وہ شاید بیئریبل ہے، لیکن جو اس کی اپنی سگی اولاد اس کے ساتھ رویہ رکھتی ہے، وہ ایک ماں کے لیے بالکل ایک دکھ، ایک ناسور کی طرح ہوتا ہے، اور وہ اس کو چپتا رہتا ہے. سو جب تک آپ کی مائیں زندہ ہیں، آپ کے سروں پر ہیں، کہتے ہیں نا کہ کچھ بھی ہو ماں کیسی بھی ہو لیکن اف نہیں کرنا ہے آپ نے. ایسا ہی ہے. دیکھیں ندا، ماں اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کا کوئی نعم البدل ہے ہی نہیں. اور قرآن مجید میں بار بار ذکر آتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے 3 بار، ایک شخص نے جب پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، تو آپ نے 3 بار فرمایا تمہاری ماں. تو اتنا زیادہ مقام ہے ماؤں کا کہ شریعت موسوی میں تو والدین کی جو نافرمانی کرتا تھا اس کے لیے سزائے موت تھی. اتنا زیادہ، کیونکہ دنیا میں آپ کو جو سب سے پہلا رشتہ عطا ہوا ہے وہ والدین کا ہے. تو خدا کے لیے سوچیں. ایک تو ہوتی ہے نادانی کی ایج، جس میں آپ بچپنا ہے، آپ کو سمجھ نہیں ہے، تو جب شعور آتا ہے، خاص طور پر بچیوں کو یہ دیکھا گیا کہ جب شادی ہوتی ہے تو انہیں احساس ہو جاتا ہے کہ والدین کتنی بڑی نعمت ہے، کیسے ہمیں چھاؤں میں رکھتے ہیں، کس طرح خیال رکھتے تھے. تو اس بہن سے پتہ چلا کہ انہیں اس وقت بھی نہیں خیال آ سکا. تو آج اس پروگرام کی وساطت سے ہم یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ دیکھیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنی عبادت کے فوراً بعد جو حکم دیا وہ بالوالدین احسانا. ہم نماز میں ہم دعا کر رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین. تو اتنا زیادہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں والدین کا ذکر ملتا ہے. تو والدین کی کیئر کرنی ہے، والدین کا خیال رکھنا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم آیا. اور حسن سلوک و بالوالدین احسانہ کا مطلب یہ ہے ان کی خدمت بھی کریں، ان کو وقت بھی دیں، ان کی فرما برداری بھی کریں، ان کے لیے پاؤں دبانے پڑیں تو آپ دبائیں. آپ پر چاہے فقیر ہیں، چاہے وزیر ہیں، مرد ہیں یا خاتون ہیں، آپ کے لیے والدین کی خدمت اللہ نے فرض قرار دیا ہے. تو اس لیے اپنے اوپر لازم کر لیں. بالکل. لیکن اگر آپ اس قصے کو سنیں گے تو آپ کو یہ بھی سننے میں سمجھ آئے گا کہ اس قصے میں دوسرا بھی سبق آپ کو مل رہا ہے، اور وہ یہ کہ جو دادی برین واش کرتی تھیں بچے کا، تو جو بزرگ ہیں ان کو بھی اتنا بردبار اور ان کو اتنا مطلب انصاف پسند ہونا چاہیے کہ وہ کبھی بھی جو ان کی بہو ہے جس کے اوپر وہ سیاست کر رہی تھی، اس کی اپنی بیٹی کو لے کر، ان کو بھی تھوڑا احساس ہونا چاہیے. کیونکہ کبھی کبھار لڑکے اپنی ماں کو ظاہر اپنی ماں کی محبت میں، ان کی خدمت میں کچھ نہیں بولتے، تو ان کی بیویوں کے ساتھ بہت زیادتی ہوتی ہے. تو یہاں یہ بھی دیکھا گیا ہے. تو ظاہر ہے ہمارے مذہب میں دونوں کو برابر حقوق دینے کا کہا گیا ہے، اور ہم ہر چیز اپنی مذہب سے ہی سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ان کے لیے کہا، ان کے لیے ماؤں کے لیے کیا کہا گیا ہے کہ وہ اپنی بہوؤں کے ساتھ کیسے برتاؤ کریں. لیکن ان کی اسٹوری جب سن رہا تھا نا، میرے ذہن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ایک اسٹوری گھوم رہی تھی. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ جب آپ سے بچھڑی تو آپ اتنا بلک بلک کے رو رہے تھے، اور پھر آپ جب بڑے ہو گئے تو عمر شریف کے حصے میں چلے گئے. پھر آپ ایک دفعہ حج پہ تشریف لے آئے تھے، والدہ قبر پہ گزرنا ہوا تو آپ وہاں پوری رات اپنی والدہ قبر پہ بیٹھے رہے اور گھٹنوں کے بل سر جھکائے بیٹھے اور پوری رات زارو قطار روتے رہے. یہ تو انسانوں کی ماں کا ایک مقام ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعی غزوے سے آپ واپس آ رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے قافلے کے ساتھ ساتھ ایک پرندہ خوبصورت سا بے قرار پرندے کی ماں چوں 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 کرتی اڑتی آ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ پرندہ ہمارے پیچھے پیچھے کیوں آ رہا ہے، چیخ رہا ہے پرندہ، اڑ رہا ہے اور ساتھ ساتھ آ رہا ہے. تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ پرندہ ہمارے پیچھے کیوں لگا ہوا ہے. تو کسی نے بتایا کہ فلاں ساتھی جو ہمارے انہوں نے اس کے گھونسلے میں سے اس کے بچے اٹھا لے، بڑے پیارے بچے تو لے کے آ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دکھی ہو گئے. آپ نے فرمایا ارے تم نے اس پرندے کی ماں کو بچوں کی خاطر پریشان کر دیا، جاؤ اس کے پرندے کے بچے وہیں اس کے گھونسلے میں واپس رکھ کر آؤ. تو پھر وہ پرندے کے بچے وہاں رکھے گئے تو وہ پرندہ واپس اپنے اس میں گھونسلے میں چلا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جانور کی بھی جو ماں بچے کا ریلیشن ہوتا ہے دیکھ کے آبجیدہ ہو جاتے تھے، آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی تھیں. اسی طرح جب آپ فتح مکہ کے لیے تشریف لا رہے تھے تو میں نے ایک عالم دین سے سنا تو آپ کی ایک نظر پڑی راستے میں، جس راستے سے آپ کا قافلہ گزر رہا تھا، کہ سائڈ میں ایک ڈاگی اور اس کے چھوٹے چھوٹے پپیز وہ جو ہے نا اس کے ساتھ بیٹھے دودھ پی رہے ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے قافلے کو وہیں روک دیا اور ایک صحابی کی ڈیوٹی لگا دی کہ دیکھو یہاں کھڑے ہو جاؤ، ہمارا قافلہ گزر رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ اتنا بڑا قافلہ ہے نہ دانستگی میں کہیں اس کے بچوں کو رونتے چلے جائیں اور ماں پریشان ہو، تو یہاں اس کی چوکیداری کرو، جب تک قافلہ نہ گزر جائے تو اس کی یہاں پہ حفاظت کرو۔ کتا ویسے دیکھیں اسلام میں نجس ہے، لیکن اس کی جان کا احترام اتنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ بھائی اس کی ماں کا خیال رکھو، بچے اس سے ضائع نہ ہو جائیں، اور پھر پورا قافلہ گزر گیا، سیف وہاں پہ ان کی حفاظت کے لیے کھڑے رہے۔ تو یہ ماں کا مقام تو حدیث میں قرآن میں اتنا زبردست بیان کیا گیا ہے۔ ایک جگہ آتا ہے غار میں 3 افراد پھنس گئے تھے اور وہ بارش میں تھے، انہوں نے پناہ لی غار میں، اس کے چٹان آگے بند ہو گئے، پیک ہو گئے۔ اس میں ایک شخص وہ تھا، اس نے اپنے عمل کا وسیلہ دیا کہ اللہ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا، ایک دفعہ نہیں بلکہ کہنے لگا کہ میری عادت تھی کہ ہمیشہ جب بھی گھر آتا تھا رات کو تو پہلے ماں باپ کو کھانا دیتا تھا، پھر بچوں کو کھلاتا تھا۔ ایک رات کو آیا تو معلوم ہوا کہ اماں ابا بوڑھے تھے، سو گئے، اب میں بچے بھوک سے لگ رہے تھے، ماں باپ کے انتظار میں کھڑا ہوا کہ بھائی ان کو کھانا دوں پھر بچوں کو دوں۔ بے ادبی کی وجہ سے اماں ابا کو اٹھا بھی نہیں رہا کہ بھائی ان کی نیند خراب ہوگی، بچے بلکتے رہے، پاؤں میں پلٹتے رہے، مانگتے رہے، کہنے لگے میں نے ماں باپ کے احترام میں بچوں کو کھانا نہیں دیا کہ پہلے ماں باپ کو دوں گا پھر جو ہے اس کے بعد وہ اپنے بچوں کو دوں گا۔ اس طرح میں پوری رات اپنے ماں باپ کے سرانے کھڑا رہا کہ ان کی نیند بھی خراب نہ ہو اور ان کو جو ہے نا کھانا بھی میں پہلے کھلاؤں۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو پھر ماں باپ کو کھانا کھلایا پیٹ بھر کے، اس کے بعد اپنے بچوں کو کھلایا۔ تو یہ اللہ کا یہ میری نیکی آپ کو قبول ہے تو آپ اس کی برکت سے میری چٹان کا راستہ کھول دیں۔ چٹان کا منہ کھل گیا اور وہ سیفلی 3 حضرات واپس وہاں سے نکل کے باہر آ گئے۔ تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا جو اسلام میں ہمیں بتایا گیا نا، وہ صرف ایک وہ نہیں کہ صرف الفاظ میں بتا دیا گیا بلکہ پریکٹیکلی دکھایا گیا کہ بھئی جو کہا گیا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو یہ جملہ دیکھنے بہت چھوٹا ہے لیکن ماں کی رسپیکٹ خاص طور پہ اس کو تو بڑا مقام ہے کہ جتنی اس کی عزت احترام کریں۔ اب یہ جو بتا رہی ہیں کہ بھئی قبر پہ جا کے روتی ہیں، یہ اچھی بات ہے کہ اگر انتقال کے بعد بھی یہ آتا ہے کہ اگر آپ کو ریئلائز ہو جائے آپ ان کے لیے توبہ استغفار کریں اور جا کے روئیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں تو اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے جو بھی مسٹیک ہوئیں یا آج بھی جو لوگ کرتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے لاڈ پیار میں جھڑکنا، کہ اکثر ہوتا ہے نومبری میں ہوتا ہے اماں بس نہیں امی میں نہیں کر رہا، اماں ناشتہ کر لو بیٹا، ناشتہ کر کے جاؤ، کالج جا رہا ہو، نہیں امی میں نہیں کر رہا، وہ ایک الگ ہوتا ہے لاڈ پیار والا۔ ایک ہوتا ہے بدتمیز امیز بھی ہے، تو وہ تو انسان کو دنیا میں تباہ کر دیتا ہے، لوگ پھر روزگار میں بھی خراب رہتے ہیں اور برباد رہتے ہیں۔ تو ماں باپ کے سامنے قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ، اف تک بھی نہ کہو ان کو۔ میں نے ایک قصہ پہلے بھی سنایا تھا شو پہ، میں دوبارہ ذکر کروں گی۔ میرے ہسبینڈ کیونکہ ڈرامے بناتے ہیں، ڈائریکٹر ہیں، تو ان کے پاس ایک لڑکا آیا اور اس نے کہا کہ آپ مجھے کاسٹ کیوں نہیں کرتے، میرے بہت حالات برے ہیں، آپ مجھے کاسٹ کرنے کے لیے۔ یار تم اچھے ایکٹر ہو، تم بہت اچھے ایکٹر ہو، لیکن جب میں کاسٹنگ کرنے بیٹھتا ہوں تو میرے دماغ میں کبھی نہیں آتے، اور جب میں ڈرامہ کی مڈ میں ہوتا ہوں تو تمہارا میسج آتا ہے آپ نے میرا کچھ کام نہیں کیا۔ کہہ رہے ہر دفعہ ایسا ہوتا ہے اور تم مجھے ہر دفعہ ایسے ہی ملتے ہو، تو مجھے تمہیں ایک بات بتاؤ۔ میری میاں نے اس سے پوچھا کیونکہ وہ تھوڑا سا ماشاءاللہ دیندار، دین کی طرف ہیں، تو انہوں نے کہا تمہاری امی تم سے خوش ہے؟ اس نے کہا نہیں، میری امی سے میری بنتی ہی نہیں۔ کہہ لیں گے پہلے ان کو راضی کرو کیونکہ تمہیں تمہارا رزق ہی نہیں مل رہا، اور تم اچھے ہو، ٹیلنٹڈ ہو، تم قابل ہو، مگر تمہارا رزق تمہارے قریب آتے آتے ہی چلا جاتا ہے کیونکہ تمہاری ماں تم سے راضی نہیں ہے۔ سو اس کو یہ مطلب اس نے واقعی یہ ریلائز کیا کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں اپنی ماں کو خوش نہیں رکھتا۔ سو بہت ساری چیزیں زندگی میں آپ کو ہوتا ہے کہ کام ملتے ملتے آپ کی زندگی میں آپ سے دور ہو جاتا ہے، نوکری ملتے ملتے ختم ہو جاتی ہے، اور آپ بے روزگار، اتنے ٹیلنٹڈ، آپ کو خود پتہ ہے کہ آپ اتنے، اور آپ کامیاب نہیں ہیں، آپ لوزر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو زندگی میں۔ اس کی ریزن کہیں نہ کہیں یہ ہے اپنا باپ یا اپنی ماں، دونوں کو آپ نے دکھ میں رکھا ہو۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر ماں باپ گناہ گار ہیں، کوئی غلطیاں ان سے ہو رہی ہیں یا کسی طریقے سے بھی، آپ کے لیے حکم یہی ہے کہ آپ نے ان کی کیئر آپ نے جج نہیں کرنا، آپ کا باپ آپ کی ماں کیسی بھی ہو، لوگ کچھ بھی کہتے ہو، بجائے اس کے کہ آپ اس پہ جا کے ان کو سمجھا رہے ہو، ان کو تنبیہ کر رہے ہو کہ ان کو آپ ایسے آپ ویسے، آپ نے اپنا قبلہ درست رکھنا ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ ایز بچے ان کے ساتھ کیسے، جو آپ کے فرائض اچھے انداز سے کسی موقع پر آپ انہیں پیار محبت سے کچھ کہتے ہیں تو وہ بدل بھی دیں گے۔ لیکن جیسے ہوتا ہے اکثر میں نے دیکھا ہے کہ بہت اچھی نندیں ہوتی ہیں، وہ اپنی ماں کو ایز ساس جا کے سمجھاتی ہیں کہ مت کریں، آپ بھابھی کے ساتھ ظلم کریں گے، اور اگر ہاں تو مائیں ان کی سنتی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، نندیں بربادیاں بھی مچا دیتی جا کے، لیکن نندیں سلجھاتی بھی ہیں اور گھر کا ماحول اچھا بھی کرتی ہیں۔ اپنی ماں کو دور سے دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ کہتی ہیں یہ زیادتی ہو رہی ہے، آپ نہیں کریں، تو بہت ساری سافٹن کرتی ہیں ساسوں کو نندیں بھی، تو یہ نندوں کا کام ہے۔